یہ کہانی ہے ایک جنگل کی جہاں ظلم، فریب اور اندھیرے نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اس جنگل کا بادشاہ تھا ظلمار، ایک ایسا جن جس کی آنکھوں میں شیطانیت اور دل میں نفرت بھری تھی۔ جو اس کے آگے سر اٹھاتا اس کی گردن اڑا دیتا۔ لیکن ایک گوشہ ایسا بھی تھا جہاں امید زندہ تھی، جہاں ایک نیک سردار بہادر نے انصاف، محبت اور ترقی کی شمع جلائی ہوئی تھی۔ وہ عوام کا خیر خواہ تھا، ہر مظلوم کی آواز، ہر یتیم کا سہارا۔ بہادر کی باتوں میں سچائی تھی اور دل میں خوف خدا۔ ظلمار کے چیلے اسے اطلاع دیتے ہیں کہ بہادر تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اور آپ کی طاقت کو چیلنج کر رہا ہے۔ ظلمار کہتا ہے اگر وہ نہ رکا تو میں اس کی زبان کاٹ دوں گا، اور اگر اس نے سچ کی بات کی تو سچ کو دفن کر دوں گا۔ چیلے گاؤں میں بہادر کے خلاف افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ جنگل کے امن کے لیے خطرہ ہے، مگر بہادر نہ جھکا نہ بکا۔ ظلمار بہادر کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ بہادر کہتا رہا میں کسی شیطان سے نہیں ڈرتا، میری جنگ سچ ہے اور میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ بہادر کی بیوی پاکیزہ چیخ چیخ کر کہتی ہے میرا شوہر کبھی غلطی نہیں کر سکتا، یہ دنیا تو ہمیشہ سچ کو زنجیروں میں دیکھنا چاہتی ہے، مگر میں جانتی ہوں سچ کبھی قید نہیں ہوتا، وہ صرف آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ بہادر کو جنگل کے سب سے اندھیرے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس پر ظلم کیے جاتے ہیں، مگر بہادر یہی کہتا رہا تم جتنے مرضی ظلم کر لو لیکن میری روح آزاد ہے۔ پاکیزہ اپنے شوہر کی رہائی کے لیے منتظر ہے اور کہتی ہے میرے رب کا انصاف بہت قریب ہے۔ پاکیزہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے اے رات تو گواہ رہنا، میں نے اپنا سچ اپنے شوہر کے ساتھ بھیجا ہے، قید خانہ بن گیا ہے مکہ اور سچ پھر بھی آزان دے رہا ہے۔ پاکیزہ بہادر کا امامہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کہتی ہے یہ امامہ صرف کپڑے کا ٹکڑا نہیں، یہ عزت ہے، صداقت ہے اور وہ خواب جو سچ بولنے والے دیکھتے ہیں، وہ خواب اب آنکھوں میں نہیں دل میں بسے ہیں۔ پاکیزہ اپنے رب سے دعا مانگتی ہے اے میرے رب، سچ پر چلنے والوں کے راستے پر اپنی رحمت بچھا دے۔ پاکیزہ گاؤں کے ایک اور سچ کے راہی نوجوان شجاع سے کہتی ہے بیٹا، ظلم کے آگے سر جھکانا ہوتا تو آج تمہارے سردار قید میں نہ ہوتے، لیکن یاد رکھو جو سر صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں وہی اصل بادشاہ ہوتے ہیں۔ شجاع اپنی ماں سے کہتا ہے ماں، جب تک بہادر قید میں ہے ہم سب قید میں ہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے ہم ڈرے نہیں بلکہ لڑیں، ہر طرف سے شور اٹھ رہا ہے، ہمیں بہادر چاہیے۔ بہادر کی ماں کہتی ہے بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ سب لوگ اپنے حق کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کر کہتے ہیں ہمیں بہادر چاہیے، ہمیں بہادر چاہیے۔ ادھر جب شیطان جن ظلمار کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ اپنے چیلوں کو گاؤں پر یلغار کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اس کے چیلے گاؤں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو جلا دیتے ہیں، بوڑھے لوگوں کو بھی مارتے پیٹتے ہیں، لوگوں کو قیدی بنا لیتے ہیں، یعنی ہر ظلم کر گزرتے ہیں۔
بہادر اپنے رب کے حضور دعا گو ہے کہ اے میرے رب میری عوام پر رحم فرما، ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے اور ہمیں فتح نصیب فرما۔ شجاع گاؤں کے لوگوں سے کہتا ہے، یہ جنگ صرف بہادر کی جنگ نہیں، ہم سب کی جنگ ہے۔ اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں تو کوئی ظلم باقی نہیں رہ سکتا۔ سب لوگ اکٹھے ہو کر زلمار کے محل کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ زلمار کے چیلے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں اور زلمار اکیلا خوف زدہ رہ جاتا ہے۔ بہادر کو قید خانے سے نکال لیا جاتا ہے۔ زلمار کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جنگل میں امن آ جاتا ہے، بہادر پورے جنگل کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ پاکیزہ بہادر سے کہتی ہے، واپس آئے ہو مگر قیدی نہیں، تم آج ان کے رہنما بن کر آئے ہو جو سچ پر چلنے سے ڈرتے تھے۔ آج میرا سر فخر سے بلند ہے کیونکہ تم جھکے نہیں، ٹوٹے نہیں۔ ظلم کا راج ہمیشہ نہیں رہتا، اور سچ جب جاگتا ہے تو اندھیرے خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔